منقسم آرا لے کے آ رہے ہیں، کم از کم ایک آرا کی طرف لانے کے لیے بہت ہی اہم یہ قدم اٹھائے ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ساتھ ساتھ تھوڑا میں گلہ کروں گا منتظمین سے. وہ گلہ یہ بنتا ہے کہ ہمارا جو 52% ہے آبادی کا خواتین کا، تو اس میں آپ نے پینل میں ایک بھی خاتون نہیں رکھا. ساتھیو، گلگت بلتستان کا مسئلہ جو گنجلک مسئلہ ہے، جو کوئی ایک دم ایسا آسان مسئلہ نہیں ہے. کوئی یہاں عبوری صوبہ آئے گا، گلگت بلتستان میں دودھ کی نہریں بہیں گی، تو یہاں جو پنجاب کے اندر ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے. اور ہم یہ توقع کر بیٹھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے ادھر جو پارلیمنٹ بیٹھی ہے، وہ ہمارے لیے دودھ کی شہد کی نہریں بہائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایسے ہے کہ گلگت بلتستان آپ کا متنازع خطہ ہے، یہ سب مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ جن افراد کے ووٹ سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں، ان افراد کے خلاف قانون سازیاں کر رہے ہیں، سرمایہ داروں کے حق میں قانون سازیاں کر رہے ہیں. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کو اپنے کنٹرول میں لا کے، مقامی لوگوں کے کنٹرول میں لا کے، کئی قوانین تو ایسا ہوں گے جو گاؤں لیول پر آپ نے اختیار دینا ہے. یہ مثال کے طور پر 2004 سے اب تک یہ حقوق دینے کے لیے جو بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، میرے محترم دوست، میرے بیٹے ہیں، حکومتی موجودہ اور سابقہ 2004 سے اب تک وہاں پہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے گئے. تو کیسے آپ تربیت کریں گے کیسے سیاسی تربیت کریں گے آپ لوگوں کو؟ وہ کیسے لوگوں کو شعوری طور پر آگے لائیں گے؟ وہ تو نرسری ہے. نرسری سے آپ آگے لانے ہیں لوگوں کو. ہم کوئی جنگ کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم وہ امن کی بات کرتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں. وہ لوگوں کا جو بنیادی حق ہے اس کی بات کریں. اب چھوٹا سا مثال دوں گا یہاں آپ کے سامنے میں. اب ایک سرمایہ دار پٹھان محمد دادا کے اوپر وہاں پورے لوگوں کو قربان کرنے کے لیے حکومت سے، انتظامیہ سے، سارا پولیس سے، تحصیل سے، سارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں. یہ سرمایہ دار کے سامنے رویہ عوام کے لیے یہ ہے، تو اس پہ ہم کیسے اس سرمایہ کے گرد سرمایہ کی طاقت اتنی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جو یہاں ہمارے سامنے لیڈرز ہیں، ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. باتیں بہت اہم ہوئی ہیں. لاسٹ میں گزارش کروں گا حکومت سے کہ یہ جو آپ گلگت بلتستان کے لیے عبوری صوبہ سے ہی، آپ صوبہ سے ہی آپ آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ دے رہے ہیں، جو بھی سیٹ اپ دے رہے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کو پبلک کیا جائے، اس کو عوام کے سامنے بحث کے لیے لائے جائے. اب لوگوں کو مطمئن کرے یہ اس کے یہ فوائد، یہ آزاد عدلیہ ہے، یہ اس کے عوام کے یہ اختیارات ہیں. آپ کرگل لداخ کے روڈ کھولنے کی بات کریں، آپ جناب والا یہ سکردو آگے شوربٹ روڈ کی بات کریں، آپ غزر ہنزہ سے وسط ایشیائی دیگر ممالک کی جو سڑکوں کی بات کریں. جو ہمارا کاروباری ایک ہب تھا، ہمیں تو قید کیا گیا. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی مانیں گے ہندوستان کے ساتھ سڑک نہیں کھلنا چاہیے، آپ یہ کہتے ہیں، پر بند کرے ادھر سے جو آپ کا یہ واگا بارڈر ہے اور کھوکھرا بارڈر ہے، بند کریں. نہیں، آپ بولتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو معاشی طور پہ، ان کو سیاسی طور پہ، ان کو آئینی طور پہ آپ مستحکم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بارڈر آپ کو کھولنے پڑیں گے. اور اس کے لیے دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا بلتستان کا ماں اس طرف، بیٹا اس طرف، کوئی مرتا ہے تو آ کے دلی آ کے ادھر سے وہاں پہنچتا ہے جو 4 گھنٹے کا راستہ ہے. ایک لاش وہاں سے کوئی پانی میں ادھر آتا ہے، یہاں سے کوئی ادھر جاتا ہے، تو یہاں سے یہ راستہ ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے. یہ تو صورتحال ہے. اچھا، دوسری بات، اب گلگت بلتستان کے اندر جس انداز سے سیاحت کے ترقی کی بات ہو رہی ہے، میں حکومت سے سوال کروں گا، یہ دبئی میں جا کے آپ لوگ کریں پروگرام، لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ذریعے
وہاں سیاحت کو، وہاں مقامی لوگوں کو ساتھ ملا کے معدنیات کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے منصوبے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے وطن کو یہ دنیا کے سرمایہ داروں نے جنگوں میں لوٹ کھسوٹ کے لیے قبضے کر رہے ہیں، بمباریاں کر رہے ہیں، تو کل گلگت بلتستان پہ بھی بمباری کروائیں گے ان سرمایہ داروں کے ہاتھ۔ لہذا حکومت کو چاہیے لوگوں کو مضبوط کرے، ضلعی حکومتوں کو مضبوط کرے، تحصیل یونین حکومت کو مضبوط کرے اور اس کے پھر پھور انتخابات کرائیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو بحث ہے وہ بحث ہم تب کریں گے، یہ جو عبوری صوبے کے حوالے سے یہ ہمارے سامنے آئے گا، یہ کیا چیز ہے، کوئی گائے ہے، کوئی بکرا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کیا چیز ہے، کوئی کس قسم کی مٹی ہے، وہ سامنے آئے گا تو پھر ہم اس کو رد عمل دیں گے۔ بہرحال اس سارے میں گلگت بلتستان کے لوگ شعوری طور پہ آگے جا رہے ہیں، یہ اہم بات ہے، اور لوگ اس مسئلے کو اپنا حصہ، اس مسئلے کے ساتھ اپنا آپ کو جوڑ رہے ہیں، یہ اہم بات ہے، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں کا جو مقتدر حلقوں کو بھی سمجھ آتا ہوگا۔ جو مجھ سے پیش رو ہمارے اشرف صدا صاحب نے یہ بات رکھی ہے، یہ سمجھ آتا ہوگا، تو سمجھنا بھی چاہیے۔ آپ سرمایہ داروں کے حق میں لوگوں کے خلاف جائیں گے تو آپ تو وہاں تباہی کریں گے، وہ حقوق نہیں دیں گے۔ اس لیے مقامی سطح پہ ماحول دوست ماحول کو بچاتے ہوئے، ماحولیات کو بچاتے ہوئے، وطن کو تباہی سے بچاتے ہوئے کیسے ہم اپنے علاقے میں ترقی کو لے کے آگے جاتے ہیں، لوگوں کو خود مختار کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا نوجوان سے میں کم از کم مطمئن ہوں، اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ بابا جان کو 9 سال جیل، 109 سال رکھو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اس کو جواب دینا پڑے گا جو جیل میں رکھیں گے، تو جو لوگ ہمیں جیلوں میں رکھیں گے وہ ساتھ وہاں پہ جس طرح سے قدغنے ہیں، وہاں پہ طلبہ کے اوپر شیڈول 4 لاگو ہے۔ دیکھو ادھر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، لاہور میں پڑھتے ہیں، اسلام آباد میں پڑھتے ہیں، وہاں شیڈول 4 ہے جی۔ کیوں جی؟ سچ بولنے پہ جناب والا آپ شیڈول 4، جھوٹ بولنے پہ لا کے جناب والا ادھر قاہرہ کی شکل میں، برجش طاہر کی شکل میں، یہ ہمارا علی امین گنڈپور کی شکل میں، ان لوگوں نے جھوٹ میں پی ایچ ڈی کر کے وہاں تقریریں کر کے منصوبوں سے گلگت بلتستان کو یورپ سے بھی ایڈوانس لے جاتے ہیں۔ جیل تو ان کو ڈالو، جیل اس انداز سے آ کے وہاں ہیلی کاپٹر لے کے سرکاری وسائل کو استعمال کر کے لوگوں کے خلاف کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اس امید کے ساتھ کہ آپ اگلی دفعہ خواتین کو، طلباء رہنماؤں کو، نوجوانوں کو، سب کو ملا کے ساتھ چلیں گے۔ ساتھ آپ کمپرس جماعتیں ہیں، ہمارا نقطۂ نظر ہم سوشلسٹ ہیں، کلیئر بات ہے، آپ کمپرس جماعتوں کو ملائیں، ہر ایک کا موقف لیں تو اس سے کیا بہتر ہوگا؟ دیکھو ایک باغ میں مختلف پھول ہیں، مختلف پھولوں کا گلدستہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو کوئی ڈیبیٹ کی طرف سے ہم جائیں گے، ہم ایک پیج پہ جانے کی طرف ہمارا سفر ہوگا۔